لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل مبارکباد وہ حضرات جو چند دنوں کے بعد اللہ کے در کی حاضری کے لیے عمرے کی ادائیگی کے لیے سفر پر جانے والے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام دعوت نامے کے ذریعے، میسج کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ پہنچا تھا کہ ہم عمرہ تربیتی کلاس کے نام کے اوپر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے شہر مالیگاؤں میں ایک جملہ چلا ہوا ہے، کلاس کہتے ہیں خوشی کے ماحول کے اندر کلاس لگتی ہے کسی کو کوئی چیز بتلانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور یہی چیز اگر اس کے اپوس میں ہو تو بعض مرتبہ ہم لوگ کسی سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کسی بچے کی غلطی کے اوپر اس کو سدھارنا ہوتا ہے، تب بھی ہم یہی جملہ کہتے ہیں کہ آنے دو میں اس کی کلاس لیتا۔ لیکن یہ آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ دوسرے معنی والے میں نہیں ہے۔ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے در کے اوپر آپ لوگوں کی حاضری ہونے والی ہے۔ یہ حاضری خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، صحیح مقدر کی بات ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں، سلاطین، بادشاہ گزرے ہیں جو ایک بڑے رتبے کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، مالی فراوانی ان کے پاس ہوتی تھی، اسباب ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حج نہیں کیا۔ یہ اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آدمی اللہ کے در کے اوپر نہ مال سے پہنچتا ہے نہ اعمال سے پہنچتا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھنا، آدمی اللہ کے در کے اوپر اللہ کے بلانے سے پہنچتا ہے۔ جسے اللہ چاہتے ہیں
اسے چن لیتے ہیں، پھر جسے چن لیا تو پھر نہ مال دیکھا جاتا ہے نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ کو جسے نوازنا ہوتا ہے اللہ اسے بلا لیتے ہیں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں چن لیا اور ایک ایسے عمل کے لیے چنا ہے جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ حج اور عمرہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو آدمی کے اپنے گناہوں کا کفارے کا سبب بنتی ہے۔ آدمی اللہ کے نام کے اوپر جو چیز قربان کرتا ہے، مال قربان کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ ایک کا 10 گنا بڑھا کر کے دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تمہارے اپنے خلوص کے اوپر، تمہارے اپنے اعمال کی قبولیت اور مقبولیت کے اوپر جتنا چاہے بڑھا کر کے دے دے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو یہ عمرہ ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم اس کا حکم جان لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اماموں کے نزدیک عمرہ یہ سنت ہے۔ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے اگر جا رہے ہیں تو اس کا حکم ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح عبادتوں کے اندر ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، یہ فرض نماز تھی، اللہ کے دربار کی حاضری یہ فرض تھی، لیکن ایک حاضری اور ہوتی ہے۔ اللہ نے جس طرح فرض 5 وقت کی حاضری رکھی ہے بندوں کے لیے، لیکن کچھ عشاقوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس سے ہٹ کر بھی راستہ رکھا ہے، سنت کا، نفل کا، کہ مجھ سے محبت کرنے والے یہ 5 وقت کے پابند نہیں ہیں، جب ان کا دل چاہے نفل کی ادائیگی کے لیے یہ آ سکتے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح فرض و سنت نفل اس کے درجے ہیں، اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ آدمی اگر عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے در کی حاضری کا عزم اس کا ہے، تو یہ پورے سال میں 5 دنوں کو چھوڑ کر کے جب جانے کا اگر اس کا پروگرام بنتا ہے یہ جا سکتا ہے۔ 5 دن وہ جو حج کے دن کہلاتے ہیں، صرف ان دنوں کے اندر آدمی عمرہ نہیں کر سکتا، ان دنوں کے اندر آدمی صرف حج کر سکتا ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال اللہ نے اپنا دربار کھلا رکھا ہے۔ جو اللہ کا عشاق، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کی در کی حاضری کا شوق رکھنے والا ہے، اللہ نے دروازہ کھلا رکھ دیا۔ شوق اور اشتیاق کے اندر تم اللہ کے در کے اوپر حاضر ہو جاؤ۔ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والے ہیں، تو ہماری عمرے کی ادائیگی کا یہ جو سفر ہوگا، آج کی اس کلاس کے اندر، عمرہ تربیتی کلاس کے اندر، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گھر سے لے کر کے بیت اللہ تک کا، گھر سے لے کر کے بیت اللہ تک کا جو سفر ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم نے جب ارادہ کیا کہ ہم عمرے کے سفر پر جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنا ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی عمرے پہ جا رہا، وہ تیاری میں لگتا ہے، سامان کی تیاری، وہاں پر لگنے والے اسباب کی تیاری، توشے کی تیاری، دیگر تیاری میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ پھر یہ استحضار نیت جو ہونی چاہیے یہ بھول جاتا، صرف عمرے پہ جا رہا، پھر وہ کپڑا بھی خریدنے لگتا،
دوسری بیگ اور سامان کی تیاری میں لگ جاتا، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے اگر پوچھا جائے تو اسے پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم سب سے پہلے تصحیح نیت کریں، میں یہ سفر کر رہا ہوں تو کس نیت سے میرا یہ سفر ہونا چاہیے۔ ہر کام ہمیں جو بھی کرنا ہے، بظاہر وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، سفر جیسا بھی ہو، نیت کے ساتھ میں، عمل جتنا بھی ہو نیت کے استحضار کے ساتھ میں، اور نیت سب سے پہلی ہماری اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ میرا یہ سفر کوئی نام و نمود کے لیے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اس کو مکمل کرو اللہ کے لیے، صاف طور کے اوپر اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں اپنا یہ سفر کرنا ہے۔ اب اس کی تیاری ہے، تیاری کے اندر جہاں تصحیح نیت ہے، وہیں سفر میں لگنے والے اخراجات، مال، یہ حرام سے پاک ہونا چاہیے۔ حلال مال کے ذریعے سے ہم اپنے سفر کا پورا اخراجات اٹھائیں، اس لیے کہ اگر ہم نے اس سفر میں لگنے والے اخراجات کا اگر کچھ حصہ ہی حرام مال کے ذریعے سے پورا کر لیا، ہماری پوری محنت، پوری عبادت ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی بیت اللہ کا گلاف پکڑ کر کے یا رب کی رٹ لگاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، رب کے در کے اوپر پہنچ کر بھی وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن پاتا۔ ہم جب اللہ کے در کے اوپر جا رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ ساری تیاریاں جو اس دربار کی حاضری کے لیے مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے وہ اسباب اختیار کرے۔ ہماری اگر اپنی کمائی میں کوئی شک شبہ والا مال ہو تو اسے نکال دے، شدھ بالکل پاک صاف کمائی کا حصہ ہم اپنے سفر خرچے کے اندر اسے داخل کریں، تاکہ کہیں سے بھی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ کسی کا لینا دینا ہو، قرض کا معاملہ ہو، کسی کا حق باقی ہو، ہم وہ سارے معاملات یہاں پر پہلے درست سے کر لیں۔ کسی سے بات چیت بند ہو، کسی سے قطع تعلق ہو، ہم اتنے بڑے دربار پر جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ سارے معاملات ہم یہاں پر اپنے درست سے کر لیں۔ اور سفر کی تیاری کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جس عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں وہ عبادت میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ بھی ہم سیکھ لیں۔ عبادت سیکھ کر کے کرنے کی چیز ہے، بغیر سیکھے اگر ہم کریں گے تو یہی ہوگا کہاں گئے تھے کیا معلوم، کیا لائے کچھ نہیں۔ استحضار نیت، عمل کا سیکھ کر کے کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج ہم یہاں پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم عمل یہ جو کریں گے وہ سیکھیں، وہ جانیں کہ مجھ کو جو عمل کرنا ہے عمرے کی ادائیگی کا، اس میں کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور کے اوپر۔ پہلی چیز ہے شرط، دوسری چیز ہے واجب، تیسری چیز ہے فرض۔ 3 چیزیں ہیں۔ جو پہلی شرط تھی اس شرط سے نکلنے کے لیے چوتھی چیز کرنا ہوگی، یعنی پورا ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہوگا یہ 4 باتوں کو لے کر کے ہوگا۔ کتنی باتوں کو لے کر کے؟
جن میں سے پہلی چیز جو ہے، جو شرط ہے عمرے کے اعمال میں، وہ یہ ہے کہ ہم احرام باندھیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ احرام کا باندھنا، یہ شرط ہے۔ احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کا۔ 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ احرام۔ اور احرام نام ہے 2 چیزوں کا، نیت اور تلبیہ۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ آسان ہے، نیت یہ ہونی کہ اللہ میں سفر عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ دوسری چیز تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات 3 مرتبہ بآواز بلند اسے پڑھیں گے، اور ہماری مائیں اور بہنیں اسے پست آواز میں پڑھیں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ شرط کے اندر یہ 2 چیزیں تھیں، نیت اور تلبیہ۔ ہمارا اپنا سفر شروع کریں گے، ہماری اپنی جو بھی تاریخ ہے، گھر سے ہم نکلیں گے، گھر سے نکلتے وقت ہم اپنا بایاں پیر باہر نکالیں گے اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھی مسنون جو دعائیں ہیں وہ دعا پڑھ لیں گے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو دور کرتا ہے، معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہم جس وقت سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، ہمارا ایک لمبا سفر ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے کا سفر ہے۔ السفر قطعۃ من النار، سفر جہنم کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ مشقت آئیں گی، یہ ذہنی طور کے اوپر ہمیں تیار رہنا ہے۔ ہم مالیگاؤں سے دھلیا کا اگر 1 گھنٹے کا سفر کر رہے، کب کیا ہو جائے کوئی بول نہیں سکتا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے اندر ہمیں تکلیف ہو جاتی، تو یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے، ہم اپنا دماغ پہلے سے سیٹ کر کے رکھ لیں کہ سفر ہے، اونچ نیچ ہوں گی، برداشت کرنا ہے، اللہ سے مدد اور دعا مانگنا ہے سفر کی آسانی کی، صدقہ نکال دینا ہے، سفر میں نکل رہے ہیں دعا کر کر کے نکلنا ہے، اللہ سے سفر کی آسانی، سفر کی قبولیت کی، اچھے ساتھیوں کی، ساری چیزیں مانگ کر کے نکلنا ہے۔ اور دعا مانگنے کے لیے شہر کے مفتی اعظم کو، شہر قاضی کو، وقت کے امام کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سفر پر جا رہے ہو، جس تڑپ اور قربانی کے ساتھ میں تم دعا مانگیں گے، اللہ دلوں کو جاننے والا ہے، الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر آپ کو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو۔ آپ اپنے گھر بار، کاروبار کو، بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے سب کچھ یکبارگی جا رہے ہو، جو قربانی، جو تڑپ تمہاری رہیں گی، یقین جانیے وہ دوسرے کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ محلے کے امام صاحب آئیں گے تو ہی دعا ہوں گی۔ آپ روانگی سے پہلے دعا کر لیں، اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں۔ آپ کا سفر ڈائریکٹ فلائٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وایا سے بھی ہو سکتا۔ آپ کا اگر یہ سفر جو ہے ڈائریکٹ فلائٹ سے ہو رہا ہے تو آپ احرام بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر ہی باندھ لیں، غسل پہلے کر لیں۔ غسل سے پہلے جو سنت ہے، زیر ناف بنا لینا، بال برابر کر لینا، مونچھ بنا لینا، ناخن تراش لینا۔ غسل سے بالکل اچھی طرح سے فارغ ہو کر کے آپ لوگ گھر سے ہی نکلیے۔ ممبئی ایئرپورٹ پہنچ کر کے ممبئی ایئرپورٹ کے اوپر
اب غسل کا اہتمام نہ کرے، وہاں پر وضو کر لیویں، طہارت کر لیویں، اور بس کافی ہے اتنا۔ وضو طہارت کر لیے، احرام کی چادر باندھ لیویں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیویں۔ اس 2 رکعت کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھیں۔ جب نفل نماز پڑھ رہے ہو اس وقت سر کے اوپر ٹوپی رہنے دے، نماز ہو گئی اس کے بعد آپ اپنے سر کی ٹوپی اتار لیں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں کہ اللہ میں سفر عمرہ پر نکل رہا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ تلبیہ پڑھیں۔ عورتیں، ان کا احرام کوئی علیحدہ سے کپڑا نہیں ہے۔ احرام کی شرطوں کے اندر یہ ہے کہ جس وقت آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، یہ دونوں چیز ایک ساتھ جب جمع ہوں گی تو اس کے بعد پھر شرط لاگو ہوگی۔ صرف تلبیہ پڑھ لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، پورا پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا، احرام شروع ہوا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے نیت نہیں کی نا۔ تو نیت بھی ہونی چاہیے اور تلبیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جب دونوں چیز جمع ہو گئی، اب مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ جسم کے اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ٹوپی بھی اتار دو، بنیان انڈر ویئر بھی اتار دو، بے سلی چادر اپنے جسم کے اوپر رکھنا، بے سلی چادر، ایک چادر نیچے کی تہبند لنگی کی طرح باندھنا ہے، اور دوسری چادر جو ہے اوپر شال جیسا اوڑھ لینا ہے۔ بس یہ شروع ہو گیا ہمارا احرام۔ عورتیں جو ہیں جس لباس میں رہتی ہے اسی لباس میں رہیں گی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد عورتوں نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب یہ اپنے چہرے کو کھول لیں گے۔ عورتوں کا چہرہ کھول لینا یہ ان کا احرام شروع کر دیتا ہے۔ کچھ خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس وقت جانے کی تاریخ آتی ہے، فلاں وقت آپ کو جانا ہے، اسی وقت ان کے لیے بعض خواتین کا شرعی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو جاتی ہے کیا کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ جو ہے بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر وضو کر لیں، منہ دھو لیں، نماز نہ پڑھیں۔ ان حالتوں کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ صرف جو ہے نیت کر لیں عمرہ جانے کی اور تلبیہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد مکہ چلی جائیں، ہوٹل میں قیام کر لیں۔ جب ان کے دن پورے ہو جائیں گے، پاکی کا جو دن ہے، غسل کر لے، پھر اس کے بعد مسجد حرم میں یہ داخل ہو کر کے عمرے کے ارکان کی ادائیگی کریں گے۔ مرد حضرات جو ہے جب انہوں نے نماز پڑھی، تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، اب یہ جو ہے پورے سفر کے اندر کثرت سے تلبیہ پڑھیں، کثرت سے تلبیہ پڑھیں، وقتاً فوقتاً جو ہے زور سے پڑھ لے، تاکہ ہمارے اپنے گروپ کے جو ساتھی لوگ ہیں، غفلت ہے انسان کے اوپر طاری ہو جاتی، ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے اور وہ بھی پڑھنا شروع کر دے۔ آدمی اس معاملے میں بڑا غفلت میں پڑتا، 1-2 مرتبہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا۔ تو ایسا ہے کہ آدمی جب کسی کی نہیں سنتا تو پھر عورت کی سنتا، جو کسی کی نہیں سنتا تو عورت کی سنتا۔ تو اگر سفر میں ہماری ماں بہنیں ساتھ میں ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہروں کو نیکیوں کے اوپر ابھارتی ہو۔ بہترین ماں، بہترین بہن وہ ہے، بہترین بیٹی وہ ہے جو اپنے محرم کو نیکی کے کام میں معین و مددگار بنتی ہو۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں انہیں یاد دلاتے رہے
کہ آپ تلبیہ پڑھو، ہم سن رہے. عورتیں بھی تلبیہ پڑھیں گی دھیرے آواز سے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں صرف تلبیہ ہی دھیرے بولتی، سمجھ رہے، باقی سب بات زور سے بولیں گے. آدمی کو بولنا پڑتا ہے کہ تھوڑا عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے. ازواج مطہرات کے متعلق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ سفر پر تھی، حج کے سفر کے اوپر، عمرے کے سفر کے اوپر، احرام کی حالت میں عورتوں کا چہرہ کھلا رکھنا ہے. لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ ازواج مطہرات اپنے پاس ایک پنکھا رکھتی تھی ہانکنے کے لیے. جب اس طرح کا غیر محرموں کا مجمع سامنے ہوتا تھا، وہ اپنے سامنے پنکھا اس طرح لے کر کے آتی تھی پردہ کرنے کے لیے. اہتمام کرنے والے کر لیتے اور کر کے بتلا کر کے چلے گئے کہ پردہ اس حالت میں بھی ہو سکتا ہے. دل کے اندر آدمی کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، پھر سب جگہ سے نکل جاتا. اگر نیت ہی میں کھوٹ ہے تو پھر آدمی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی عمل کر لے. کچھ ساتھیوں کا گروپ تھا، حج کے اوپر گیا، حج کر لیے. مولم نے انہیں بتلایا کہ دیکھو، حج جیسی بڑی عبادت کر کے ہم واپس آ رہے ہیں، اپنی پچھلی زندگی کیا تھی سب کو معلوم ہے. اب جو ہے ہمیں اپنی زندگی کا روپ تبدیل کرنا ہے. سب نے توبہ استغفار کر لیا کہ نہیں اب بدل جائیں گے اپن. بولے اگر کوئی غیر محرم سامنے آئی تو استغفر اللہ پڑھ لینے کا، بالکل دیکھنے کا نہیں. اب سب سفر کر رہے تھے گاڑی کے اندر. ایک نے جو ہے پڑھ لیا استغفر اللہ. 3-4 ساتھی پوچھنے لگے کہاں ہیں. کہتے ہیں نا جبلت کردت من جبلت نہ کردت. کوئی اگر کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا مان لو، لیکن آدمی کی عادت نہیں بدلتی. جس سرزمین کے اوپر، جس ملک کے اوپر آپ پہنچ رہے ہو، مختلف چہرے والے لوگ آئیں گے، مختلف رنگ و روپ والے آئیں گے. نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اپنی عبادت خراب نہیں کرنا. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر. اپنی نظر کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، اعمال کی حفاظت ہو جائے گی. آپ اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی محبت میں پہنچو، اللہ کے در کو دیکھنے کی محبت میں پہنچو. آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کے ساتھ میں اپنے عمل کو کرنے کی عادت ڈالو. آپ جب بمبئی سے نکل جاؤں گے، وہاں ہوٹل کے اوپر آپ پہنچوں گے، آپ تھکے ہوئے رہیں گے. بولنے کو یہ سفر 3-4 گھنٹے کا پلین کا رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے 8-10 گھنٹہ اپنے مقام سے ایئرپورٹ جانا، پھر جدہ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جانا 8-10 گھنٹہ، کل ملا کر کے یہ 24 گھنٹوں سے زیادہ کا سفر ہو جاتا. اور اتنے 24 گھنٹے جاگ کر کے ساری کارروائی اور مراحل سے گزر کر کے آدمی کھڑے رہ جائے. کہتے ہیں نا کہ اتنے گھنٹے تو رنگ میں پہلوان بھی نہیں کھڑا رہتا. عورتیں تو ایسے ہی کمزور ہیں. وہاں پہنچتے سے ڈائریکٹ عورتوں کے اوپر یہ ہوٹل میں بیگ رکھے نہیں رکھے، اور آدمی بولتا چل نکل عمرہ کرنے جائیں گے. آپ ان کی طبیعت دیکھیں، ان کا مزاج دیکھیں. سفر کی تھکن ہے، کوئی ضرورت نہیں آپ فوراً عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائے، کچھ آرام کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں تھے. مارے شوق کے صحابہ جو ہے حج کے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے سفر میں، جس سے جانور تیزی میں دوڑ رہے تھے، شوق میں تیزی میں چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ اس طرح کے اشعار مت پڑھو، تمہارے ساتھ میں صنف نازک بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، ان کا خیال کرو. حضور سب کے ساتھ میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. سب کے ساتھ میں شفقت اور آسانی کا معاملہ رکھنا. آپ ہوٹل پہ پہنچے، بالکل گھائی گھبراہٹ نہیں، کوئی عجلت نہیں.
آپ اپنی طبیعت سنبھالو، آپ کا یہ پہلا عمرہ ہے۔ اگر آپ نے اسے اجاگرے کے ساتھ میں، گڑبڑی کے ساتھ میں، اجلت کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کی تو آپ یقین جانیے اس کے بعد آپ جو عمرہ کریں گے وہ سارے بعد کے عمرے رہیں گے۔ آپ کا پہلا عمرہ جو اہمیت کا حامل ہے، جو حشاش بشاش رہ کر کے عبادت آدمی کرتا ہے، وہ اجلت کے ساتھ میں مزہ نہیں لے پاتا۔ اس لیے طبیعت میں انشراح ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ روم میں گئے، ٹور آپریٹر نے آپ کو روم دے دیا، آپ اطمینان کریں۔ روم سے نکلنے سے پہلے آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہوٹل کا کارڈ ضرور لیں۔ آپ اس بات کو گانٹھی باندھ لیں میری، جس ہوٹل میں آپ پہنچے ہیں، جس ملک میں آپ پہنچے ہیں، یہ آپ کے لیے اجنبی ہے، پردیس میں آپ پہنچے ہیں، آپ نہیں جانتے آپ کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ساری ہوٹل ایک جیسی نظر آئیں گی وہاں پر، اس لیے ہوٹل کا کارڈ پہنچتے سے ہر حاجی نے، ہر جانے والے نے سب سے پہلے اپنے پاس لے کر کے رکھنا۔ جب سب کے پاس اگر ہوٹل کا کارڈ ہے تو پھر اگر اس میں سے کوئی مسنگ بھی ہو جاتا، کوئی گم بھی جاتا، مثال کے طور کے اوپر ایک فیملی میں 3-4 لوگ ہیں، ان میں سے کوئی عمرے کی ادائیگی کرتے ہوئے بھیڑ میں گم گیا تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں۔ اگر اس بڑے میاں کے پاس میں، اس خاتون بڑی بی کے پاس میں ہوٹل کا کارڈ ہے، انہیں پڑھتے لکھتے آئے نہ آئے بالکل ٹینشن نہیں لینے کا۔ اگر ہوٹل کا کارڈ ہے لوگ ان کو ہوٹل تک پہنچا دیں گے، اور اگر ہوٹل کا کارڈ نہیں ہے تو پھر پڑھا لکھا آدمی بھی سر کھجانے لگتا۔ حرم سے نکلنے کے بعد آدمی جب منڈی اٹھاتا نا، سر کھجاتا، سالا جائے تو کدھر جائے، سب تو ایک جیسا دکھ رہا۔ تو اس لیے پہلی چیز ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس میں رکھ لینا۔ اپنا ٹھکانہ کیا ہے، اپن کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، وہ ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس ہے۔ اجتماعی طور کے اوپر مولم نے جب جمع کیا، گروپ کی شکل میں ہم اب جو ہے آگے بڑھیں گے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز جو شرط تھی، میقات کراس کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا، جو ہم نے کر لی، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، اور اس کی جو شرط ہے احرام کی، وہ ساری شرائطوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ حالت احرام کے اندر ہم صابن خوشبودار استعمال نہیں کر سکتے، عطر کا استعمال نہیں کر سکتے، ناخن بال تراش نہیں سکتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اپنے چہرے کو ڈھانک نہیں سکتے، یہ رومال سے پسینہ پوچھ نہیں سکتے۔ عام طور پہ ہماری عادت ہوتی ہے وضو کرے اس کے بعد ہم رومال سے کیا کرتے، منہ پوچھتے۔ حالت احرام میں ہم نہیں پوچھ سکتے، غسل کر سکتے لیکن غسل رگڑ کر کے نہیں کر سکتے۔ اگر ہوٹل میں پہنچنے کے بعد آپ کی طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ غسل خانے میں جائیں، سادے پانی سے غسل کر لیں، رگڑے نہ، میل نہ نکالے، صابن کا استعمال نہ کریں۔ وہ جو چادر ہم نے باندھی تھی، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میں سفر میں ایک حاجی تھا، اب وہ گیا ہوٹل میں، ہم نے جمع کیے کہ چلو اب سب کو جانا ہے طواف کرنے، صحیح کرنے کے لیے، تو وہ آ کر کے پوچھنے لگا دھیرے سے، بولے مولانا مسئلہ ایسا ہو کہ میرا احرام ٹوٹ گیا۔ بولے بمبئی میں اپن جو باندھے تھے احرام ٹوٹ گیا۔ میں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ ارے بولے 2 نمبر بہت جوڑ لگی تھی۔ بولا پھر؟ بولے اپن باتھ روم چلے گئے تو احرام کھل گیا۔ بولے میں کہا کہ اللہ کے بندے، وہ چادر کے کھلنے کو احرام ٹوٹنا نہیں بولتے۔ آپ کو اگر غسل کرنا ہے آپ اتار کر کے غسل کر سکتے۔ احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کا، یہ چادر ایسی 10 مرتبہ کھلنے دو نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی جو شرط ہے وہ ہونا چاہیے، اس میں جو چیزیں حلال ہے اس کو جانو، جو چیزوں سے احرام کے اوپر دم واجب ہوتا ہے اس سے بچو، اس کو پہچانو۔ تو آپ خوشبودار چیزیں استعمال نہ کریں۔ غسل کرنا ہے سادے پانی سے غسل کر کے آپ فارغ ہو جائے، وضو کر لے، استنجا کر لے، اطمینان سے فارغ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے
عمرے کے اندر جو فرض کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا. احرام شرط ہے، بیت اللہ کا 7 چکر طواف کرنا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ اور کتنے چکر؟ ایک بھی کم نہیں چلیں گا. 7 چکر ہے تو 7 چکر ہی پورا کرنا ہے. نہ اس کو 6 کر سکتے نہ 8 کر سکتے. آپ 7 دانے والی تسبیح اپنے پاس رکھ لو. ہوتا کیا ہے، آدمی اگر تسبیح بھول گیا چکر مارتے رہتا اور اس کے بعد سوچتا کہ یار کتنا چکر ہوا، تو وہ 7 دانے والی تسبیح آپ لے لو اور اس کے بعد جو ہے جہاں ایک چکر اپنا ہوگا ایک تسبیح گھما لینے کا. آپ ہوٹل سے نکلے حرم شریف میں داخلے کے لیے، آپ جو ہے اپنی جو چادر ہے اوپر والی وہ دونوں کاندھے بند کر کے حرم میں داخل ہو. مسجد میں داخل ہونے کی جو سنتیں ہیں، سیدھا پیر رکھنا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ ساری چیزیں کر کے آپ جو ہے مسجد حرم میں داخل ہوں گے. اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر کے آپ جو ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر کے مسجد حرم میں داخل ہو. آپ جو چھت والا حرم کا حصہ ہے وہ سب پار کریں گے. اس کے بعد آپ مطاف میں داخل ہوں گے. چند سیڑھیاں اتر کر کے آپ کا جو گروپ لیڈر ہے وہ آپ کو لے کر کے چلتا رہے گا اور اس کے بعد راستے سے کنارے لے جا کر کے کہیں گا کہ اب ہمیں کنارے رک کر کے دعا کرنا ہے. آپ لوگ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. بیت اللہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پہنچے تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑنے کے بعد کہ اللہ جب جہاں جس موقع کے اوپر میں دعا کروں میری اس دعا کو تو قبول فرما لینا. آدمی پوری زندگی حرم میں نہیں رہ سکتا، پوری زندگی نہیں رہ سکتا. اپنے مقام کے اوپر آ کر بھی آدمی اپنی دعا کی قبولیت وہیں کروا لے کہ اللہ جب جہاں جو چیز میں تجھ سے مانگوں میری وہ چیز تو مجھے عطا کر دینا. دنیا آخرت کی بھلائی جتنی ہو سکے سب مانگ لو، قبولیت کا یہ موقع ہے. اس کے بعد آپ حجر اسود کے قریب آؤ. حجر اسود کے قریب آنے کے بعد اب آپ کو عمرے کا دوسرا رکن جو فرض کی حیثیت رکھتا ہے بیت اللہ کا 7 چکر طواف یہ ادا کرنا ہے. اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلی چیز کرنا ہوگی، جو چادر آپ نے دونوں کاندھے کے اوپر ڈالی تھی اب سیدھا کاندھا کھول لینا ہے اور استبا کرنا ہے. استبا کہتے ہیں کہ چادر کو کاندھے کے نیچے سے نکال لینے کا اور سیدھا کاندھا کھول لینے کا، پہلی چیز. دوسری چیز آپ کو کرنا ہے نیت کی کہ اے اللہ میں تیرے گھر بیت اللہ کا 7 چکر طواف کر رہا ہوں عمرے کے لیے، تو اسے آسان فرما اور قبول فرما. کتنی چیز ہوئی؟ 2 چیز. پہلی نیت، دوسری استبا کاندھا کھول لیے، اور تیسری چیز آپ کو طواف کے 7 چکروں میں سے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کہتے ہیں اکڑ کر کے پہلوانوں کی طرح سے چلنا. رمل کہتے ہیں اکڑ کر کے پہلوانوں کی طرح سے چلنا. واقعہ یہ ہے مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ آئے تھے، کفار اور مشرکین حرم خالی کر دیے تھے، وعدے کے مطابق حرم خالی کر دیے تھے. صلح حدیبیہ کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جاؤ، دوسرے سال آ کر کے آپ اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ میں عمرے کی ادائیگی کرنا. جب حضور آئے تو مکہ والوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ مدینہ کی آب و ہوا نے حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو بیمار اور کمزور کر دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر کے حضور کو اطلاع دیے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ بیت اللہ کا طواف پہلوانوں کی طرح سے ادا کریں. حالانکہ اکڑ کر کے چلنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ نے کہا کہ زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلا کرو، جھک کر کے نرمی کے ساتھ میں چلنا یہ سنت ہے. لیکن کہتے ہیں نا
اصل دین اور شریعت اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ جب جہاں جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی حکم کو مان لینا دین ہے۔ اس موقع پر اللہ نے حکم دیا کہ اب ہمیں جو ہے یہاں پر اکڑ کر کے چلنا ہے، تو اکڑ کر کے چلنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کود کود کے چلے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اب ان کو رمل کرنا ہے، تو اگر بھیڑ میں جگہ نہیں ملتی تو وہ وہیں پر کودتے رہتے، وہیں کودتے رہتے۔ یہ رمل کا طریقہ نہیں ہے۔ بیت اللہ کے طواف کے 7 چکروں میں شروع کے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات کو رمل کرنا ہے، اور بعد کے 4 چکروں کے اندر رمل نہیں کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا، اب وہ پہلا چکر کر لیتا، بعد میں اس کو یاد آتا سالہ بتائے تھے اپنے کو کلاس میں کہ رمل کرنا ہے اور 3 چکر میں کرنا ہے، پہلا تو اپنا چھوٹ گیا تو چلو یہ 3 کو آگے سرکا لو۔ ایسا نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ طواف کے 7 چکروں میں سے شروع کے 3 کے اندر رمل کرنا ہے اور بعد کے 4 میں نہیں کرنا ہے۔ جس طرح شروع میں کرنا سنت ہے اسی طرح بعد میں نہیں کرنا سنت ہے۔ یاد رہیں گی یہ بات؟ طواف آپ شروع کریں گے، طواف کے متعلق حضور نے فرمایا الطواف کالصلاۃ، کہ طواف نماز کی طرح ہے۔ آپ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح بیت اللہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر طواف کرنا ہے تو پہلے وضو کر لینا ہوگا، با وضو ہو کر کے آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف آپ حجر اسود کے پاس سے شروع کرنے کے لیے جو 3 چیزیں کی تھی، نیت کی تھی، استباء کیا تھا، کاندھا کھولا تھا، اور شروع میں رمل کے 3 چکر۔ اس سے پہلے ایک عمل اور ہے، وہ ہے استقبال کعبہ۔ کیا ہے؟ آپ جب پہنچے مطاف کے اندر، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے چوم لیجیے، استقبال کعبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جب طواف شروع کریں گے، حجر اسود کے پاس آ کر کے آپ نے نیت کر لی، اور اس کے بعد حجر اسود کا استلام کریں گے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا، استلام کرنا، یہ اس طرح سے ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ لیا گویا اس نے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ لیا۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، دنیا کے اندر حجر اسود کو بوسہ لینا گویا اللہ کے ہاتھ کو بوسہ لینا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ لینے کا اثر یہ ہے کہ جب بندہ حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے، حجر اسود جس وقت جنت سے آیا تھا بالکل دودھ سے زیادہ سفید تھا، آج اسے اسود کہتے ہیں۔ عربی میں اسود کالے کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ آج وہ اتنا کالا ہو چکا ہے سفید پتھر کہ لوگوں کے گناہ جب وہ کھینچتا ہے، جب کوئی بندہ حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے، اس کا اپنا دل جو گناہ کر کے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ ساری سیاہی اور کالی حجر اسود کی تاثیر ہے وہ اپنے اندر لے لیتا۔ ہم اس چیز کا بھی استحضار رکھیں کہ ہم اللہ کے ہاتھ کو بوسہ لے رہے دنیا میں۔ ہم اس چیز کا بھی استحضار رکھیں کہ حجر اسود کو بوسہ لینے کے بعد میرے دل کے ساری گندگی، ناپاکی، کالی پن سب کھینچ لیا حجر اسود نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، اگر میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی عمر تجھے بوسہ نہیں لیتا تھا۔ حجر اسود کو بوسہ لینا نبی کی سنت ہے، ہم اس نیت سے حجر اسود کو بوسہ لیں۔ اب اس کی 3 شکلیں ہیں، 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے خود اسے بوسہ لیا حجر اسود کو جا کر کے، جو آج ممکن نظر نہیں آتا، بہت مشکل مقام ہے۔ رش اتنا ہوتا ہے کہ آدمی حجر اسود تک پہنچ کر کے بوسہ لے لے، بہت مشکل بات ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، حضور نے فتح مکہ کے بعد جس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، بیت اللہ کے اندر 307 بتوں کو
آپ اپنے عصا سے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آیت تلاوت کرتے ہوئے اپنے عصا سے بتوں کو گرا رہے تھے۔ بیت اللہ کے اس کونے میں جب آپ آئے جو حجر اسود کے پاس تھا، آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اپنے عصا کو حجر اسود کے اوپر لگایا اور اس کے بعد اسے چوم لیا۔ دوسرا طریقہ حجر اسود کے بوسے کا یہ ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے دور سے استلام کیا، ہاتھ اٹھایا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے عظمت کے ساتھ میں اپنے ہاتھ کو چوم لینا۔ یہ بھی ایک تیسری شکل ہے۔ آپ احرام کی حالت میں ہو، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، حجر اسود کے اوپر خوشبو لگی ہے، اس لیے آپ دور سے استلام والی سنت پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد اپنے طواف کا چکر یہاں سے شروع کریں گے، استلام سے شروع کریں گے، اور پورا چکر گھوم کر کے جب آئیں گے تو استلام کے اوپر آپ کا ایک چکر ہو جائیں گا تو تسبیح کا دانہ کیا کرنا ہے؟ ہٹا لینا ہے۔ آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ دوران طواف آپ جو ذکر کرنا ہے کر سکتے، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے۔ آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، آپ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو قبولیت کی گھڑی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رکن یمانی سے حجر اسود کا جو بیت اللہ کا حصہ ہے، 4 کونی جو ہے ان میں سے ایک کونا رکن یمانی سے حجر اسود کا، اس حصے کے اندر 70,000 فرشتے وہ ہوتے ہیں جو طواف کرتے ہوئے جو دعا کرتے ہیں، فرشتوں کا کام یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہیں۔ آپ جب رکن یمانی کے اوپر پہنچے، آپ کو یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اب میں بیت اللہ کے اس حصے کے اوپر ہوں جہاں پر 70,000 فرشتے میری دعا کے اوپر آمین کہنے کے منتظر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اور بھی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جب پہنچیں گے، حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے ہمارا ایک طواف مکمل ہو جائے گا پورے 7 چکر ہونے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چکر مار لیے تو ہو گیا، طواف نام ہے 7 چکروں کا۔ جب ہم نے 7 چکر کر لیے، آخری چکر کے اندر جب ہم حجر اسود کا استلام کریں گے تو وہ ہمارا 8واں استلام ہوگا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک چکر کرنے سے پہلے ہی استلام کر لیے تھے، تو جب 7 چکر ہوں گے تو وہ 8واں استلام ہوگا۔ اس کے بعد ہم مقام ابراہیم کے اوپر آئیں گے، وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ اس 2 رکعت کے اندر، پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اگر یہ نہیں آتی ہے جو سورہ یاد ہے ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ لیکن رش اتنا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں گروپ میں ایسے شانے، وہ کہتے کہ چل تو پڑھ میں کھڑا ہے، تو پڑھ میں کھڑا ہے، دیوار بند کر کے۔ جب پھر وہ ریلا آتا ہے انڈونیشیا والوں کا، جو دیوار بند کر کے کھڑا رہتا ہے، وہ سب سے پہلی دیوار اس کے اوپر وہی گرتی۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ مطاف میں جہاں جگہ مل جائے آپ وہاں پر جا کر کے واجب الطواف کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ آپ کے عمرے کے 4 اعمال میں سے کتنی چیزیں ہو گئی؟ احرام جو شرط تھا وہ ہو گیا، بیت اللہ کا طواف جو فرض ہے 7 چکر کرنا، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا، 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ جائیے زمزم پینے کے لیے، زمزم پیئے۔ زمزم کے متعلق حضور نے فرمایا کہ زمزم جس نیت کے ساتھ میں آدمی پیتا ہے، اللہ پاک اس کی اس نیت کو پوری کرتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قمرالزماں صاحب دامت برکاتہم سفر سے واپس آئے تھے، آپ نے ایک نیت بتلائی تھی کہ زمزم پینے کی جو مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اس شفا کے اندر جو ظاہری بیماریاں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم یہ نیت سے زمزم پی لیں کہ اللہ میرے دل کے اندر جتنی باطنی بیماریاں ہیں
زمزم کا یہ اثر ہوگا کہ ہماری باطن کی بیماریاں بھی سب صاف کر دے گا۔ ہم زمزم اس نیت سے پیے کہ اللہ ہماری ظاہری بیماری سے بھی ہمیں صحت یاب فرما اور باطنی بیماریوں سے اور برائیوں سے بھی ہمیں صحت یاب فرما دے۔ ہم زمزم پیے، اور اس کے بعد اب جو ہے تیسرا رکن عمرے کا جو واجب کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ کیا کرنا؟ سعی کرنا۔ سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، چلنے کو، کوشش کرنے کو۔ ایک لطیفہ ہے، میرے اپنے ساتھ میں گروپ کے اندر غالباً 2016 کی بات ہے، ایک خاتون تھی، ہم پورا عمل کر لیے، اب واپسی ہمارے گروپ کی ہو رہی تھی ہوٹل کی طرف، ایک خاتون کی اس سے ملاقات ہوئی، اس نے دیکھی پہچانی کہ یہ خالہ تو اپنے ساتھ گروپ میں تھے، ان سے پوچھی کہ خالہ سب ہو گیا عمل؟ بولے طواف تو کر لی، بولے اب بولے صحیح لیتے پھر رہی، بولے میں، وہ بولی حرم کے باہر صحیح لیتے پھر رہی، بولے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ بولے وہ مولانا نے بولے تھے کہ ہوٹل سے نکلیں گے تو 2 کام کرے بغیر واپس نہیں آنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور صحیح کرنا، اس کے بعد واپس آنا۔ طواف تو کر لی، اب پین کاغذ لے کر کے بولے جس کے پاس جاتی صحیح کر تو وہ بھجا دیتا۔ تو صحیح کا مطلب جو ہے وہ صفا مروہ کے ساتھ چکر کرنا ہے، پین ڈائری لے کر کے اس کے پاس جانا مت تم۔ صفا کے اوپر آپ جب پہنچیں گے، آپ یہاں پر نیت کریں گے، قرآن کریم کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آپ صفا سے اپنی صحیح کا ابتدا کریں گے، دعا کر لیں گے، نیت کر لیں گے کہ اللہ میں جو ہے صفا کی مروہ کی 7 چکر صحیح کر رہا ہوں عمرے کے لیے، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد صحیح شروع کریں گے، مرد حضرات چلنا شروع کریں گے، درمیان میں 2 گرین ہری کلر کی لائٹیں نظر آئیں گی جسے میلین اکثرین کہتے ہیں، 2 ہری لائٹ۔ اس 2 ہری لائٹوں کے درمیان میں مرد حضرات کو دوڑنا ہے، ایک سرے سے لے کر کے دوسرے سرے تک کے، پھر اس کے بعد نارمل پھر چلنا شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر دوڑنا صرف مردوں کو ہے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، لیکن یہ مردوں کو دوڑانے والی اصل تھی عورت ہی۔ اس میلے نگزرین کے درمیان میں قیامت تک کے جو مرد حضرات دوڑ رہے ہیں، ان کو دوڑائی کس نے؟ ایک عورت نے ہی۔ حضرت حاجرہ جب ننھے اسماعیل کو لے کر کے اس سرزمین پر تھی، آپ پانی کی تلاش کے اندر صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی کہ جہاں پر بھی اونچائی پہ چڑھ کر کے وہ قافلوں کو تلاش کر رہی تھی، اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ دی تھی ایک جگہ کے اوپر۔ جب ننھے اسماعیل ان کو نظر نہیں آتے تھے تو حضرت حاجرہ وہ اتنا راستہ دوڑ کر کے تیزی سے گزارتی تھی اور پھر حضرت اسماعیل کو دیکھتی تھی۔ تو دوڑی تھی وہاں پر حضرت حاجرہ ایک عورت، لیکن اب جو ہے کوئی عورت قیامت تک کے وہاں دوڑیں گی نہیں، دوڑیں گے تو مرد، عورتیں چلتی رہیں گی۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ سب کی طرف سے کفارہ ادا ہو گیا، کوئی عورت نہیں دوڑیں گے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہم جو دعا مانگنا ہے، دعا کی قبولیت کا یہ موقع ہوتا ہے۔ آپ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا میلین اکثرین کے درمیان اگر پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، لیکن اس جگہ کے اوپر ہم اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کریں، اس لیے کہ صفا مروہ کے درمیان جو حضرت حاجرہ دوڑی تھی وہ اپنے بچے ننھے اسماعیل کی پیاس اور تڑپ کی وجہ سے دوڑی تھی۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے اس موقع کے اوپر مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے دعا مانگے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور بچوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ یاد رہیں گا، آپ صفا سے چلیں، مروہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو جائیں گا، ایک تسبیح کا دانہ نیچے کر لینے کا،
پھر مروہ کے اوپر پہنچ کر کے دعا کرنا ہے، پھر مروہ سے صفا کے اوپر آنا ہے۔ اس طرح آپ پورے 7 چکر کر لیں گے۔ آپ نے جب یہ 7 چکر پورا کر لیا، آپ 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کر لیں۔ یہ عمرے کے رکن میں نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے کہ جو چیزیں عمرے کے اندر فرض کا درجہ رکھتی تھی، بیت اللہ کا 7 چکر طواف، جو چیزیں عمرے کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہے، صفا مروہ کی سعی، آپ نے وہ ادا کر لی، اللہ کا شکر ادا کر لے۔ اور اس کے بعد اب آپ جو تیسری چیز عمرے کے اندر شرط تھی احرام، جو آپ نے میقات کے اوپر نیت کر کے شروع کی تھی، اب اس احرام کو کھولنا ہے۔ اس احرام کو کھولنے کے لیے اب آخری چیز جو شرط ہے وہ یہ، احرام ایسے ہی نہیں کھل جاتا کہ آپ نے چادر اتار دی تو کھل گیا، نہیں۔ احرام مردوں کا کھلے گا ٹکلا بنانے سے، حلق کروانے سے، یا قصر کروانے سے، بال چھوٹے کروانے سے، اور عورتوں کا کھلے گا اپنے بال کا 1/4 حصہ کاٹنے سے۔ احرام کیسے کھلے گا؟ مرد حضرات ٹکلا بنائیں یا قصر کروائیں۔ افضل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے حلق کروایا، رحم اللہ محلقین، ٹکلا کرنے والوں کے اوپر۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی قصر کرنے والوں کے لیے، آپ نے پھر دعا دی جن لوگوں نے حلق کروایا ان لوگوں کو، 3 مرتبہ آپ نے دعا دی، پھر 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے قصر کروایا ان لوگوں کے اوپر اللہ رحم فرما۔ جب آپ پہنچے ہیں تو پہلا اپنا ٹکلا خوب دل جمعی کے ساتھ میں، بشاشت کے ساتھ میں، بالوں سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوچنا نہیں۔ عام طور پہ عورتوں کو بہت محبت ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ بال کی اپنی چونٹی کا آخری سرا لیتی ہے اور کائیں انگلی کے اندر ایسے لپیٹتی ہے اور اس کے بعد کینچی سے کاٹ لیتی ہے۔ مسئلہ ہے کہ بال کا، سر کے بال جو ہے اس کا 1/4 حصہ کٹنا چاہیے۔ اب آپ ماں بہنیں جو ہیں وہ خود سوچیں، آپ جب اپنی چونٹی کا آخری سرا لے کر آئیں گی تو کتنے بال آئیں گے؟ آپ خود ایمانداری سے سوچیں، 2-4 بار آخری میں آتے، اب اس کو ایسی کائی انگلی میں لپیٹ کر کے کاٹ لی تو 1/4 کا حکم ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کے سر میں اگر 100 بال ہے تو 25 بال کٹنا چاہیے تو آپ کا احرام کھلے گا۔ 100 بال ہے تو کتنے کٹنے چاہیے؟ اب یہ عورتیں خود سوچ لیں، مرد تو پورا ٹکلا ہی بنا رہے نا، اور آپ ٹکلا نہیں بنا رہی، 1/4 کا حکم دیا گیا ہے تو زیادہ دل نہیں لگانے کا۔ اس کے اندر حکم ہے دل جمعی کے ساتھ میں آپ کاٹو، اور اس کے بعد آپ کا عمرہ ہو گیا۔ 4 چیزوں کا یہ نام تھا۔ آپ کو پھر اگر کسی کے نام سے عمرہ کرنا ہے تو آپ وہاں کے قریب کی کوئی میقات، جیسے مسجد عائشہ ہو گیا، جیرانہ ہو گیا، اور جس میقات سے، جیسے آپ اگر طائف کے سفر کے اوپر گئے ہیں، آپ نے میقات کراس کی، آپ کو واپسی کے اندر عمرہ کرنا پڑے گا۔ طائف زیارت کرنے گئے آپ تو یہ چلنے والا نہیں کہ میں تو صرف گھومنے کی نیت سے آیا تھا۔ لوگ بولتے میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی، میں تو گھومنے آیا تھا، نہیں چلیں گا۔ آپ میقات سے باہر گئے ہیں، واپسی میں آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا۔ میقات کے اوپر رکو، نماز پڑھو، نیت کرو، تلبیہ کرو، آنے کے بعد بیت اللہ کا 7 چکر طواف، 2 رکعت نماز، صفا مروہ کی 7 چکر سعی، اور اس کے بعد سر کے اوپر اب تو بال بچے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی استورا پھیرنا رہے گا، آپ پھیرے اس کے اوپر، اسی ٹکلے کے اوپر پھیرے، تب آپ کا احرام کھلے گا۔ اب اس کے بعد آپ اگر عمرہ نہیں کر رہے ہیں، نفلی طواف کرنا ہے، آپ کریے، کثرت سے طواف کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ بیت اللہ کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں۔ 60 رحمتیں بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتی، 40 رحمتیں بیت اللہ کے اندر دیگر عبادت کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتی۔ آپ نماز پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، جو عمل کر رہے،
اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے جو نہ طواف کر رہے، نہ نماز تلاوت، کچھ نہیں کر رہے، صرف بیٹھ کر کے بیت اللہ کو دیکھ رہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، وہاں پہنچ کر کے بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں یہاں سے بہت شوق میں جاتے ہیں عمرے کے اوپر، اور اس کے بعد ان سے روم ہی نہیں چھوٹتا۔ ہم کو تو تجربہ ہے اس کا، روم ہی نہیں چھوٹتا ان لوگوں سے۔ اور جب اپن ان سے پوچھو کیا بابا خیریت، پیر بہت دکھ رہے بولے، اس لیے کیا کرتے ہیں، روم میں رہیں گے یا ہوٹل سے نیچے آ کر کے ریسیپشن کے اندر، استقبالیہ کے اندر گپ شپ چالو کر کے ایران کی توران کی ٹور میں کیا چل رہا، کھانے میں کیا مل رہا۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی اچھا کام نہیں کرے گا تو برا تو کرے گا۔ وہ سرزمین ہے جہاں پر 1 کا 1 لاکھ مل رہا نیکیوں کا، تو گناہ کا وبال بھی ویسا ہی ہے۔ ہم گناہوں سے، لایانی سے اپنے آپ کو بچائیں، خوب وقت بیت اللہ کے اندر گزارے۔ ہم صرف ہوٹل کے اندر کھانے اور آرام کے لیے آئے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں۔ زیادہ وقت ہمارا کہاں گزرے گا؟ حرم میں گزرے گا، طواف کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، یا پھر نہیں کچھ کر رہے تو بیت اللہ کو دیکھتے بیٹھیں گے، کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو اب جانا ہے مدینہ منورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے۔ آپ مدینہ منورہ حضور کی چاہت کے اندر، محبت کے اندر آپ پہنچے، بڑے شوق کے ساتھ میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم سب حضور کی شفاعت کے محتاج ہیں، ہم سب حضور کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ ہمیں یہ بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ ہم مدینہ منورہ کا جب یہ سفر شروع کریں تو چند چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ جیسے مکہ معظمہ جب ہم پہنچیں گے تو 2 چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ مکہ معظمہ سے 2 چیزیں لینا ہے۔ مکہ معظمہ سے ہمیں توحید لے کر کے آنا ہے۔ مکہ سے کیا لے کر کے آنا ہے؟ توحید، پختہ ایمان اور یقین۔ اور دوسرا زمزم۔ مکہ سے جب ہم نکل رہے تھے 2 چیزیں لے کر کے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی ہے، وہ ان کی قربانیوں، ان کی تعمیر کی وجہ سے بیت اللہ ہمیں ملا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے خانوادے کی پوری اگر ہسٹری اٹھا کر کے ہم دیکھیں، سیرت ابراہیمی، تو پوری توحید سے بھری ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی۔ ہم جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم کی اس توحید اللہ سے مانگ کر کے چلے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر توحید کو رسا بسا دے۔ مکہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی محبت لے کر کے چھڑائے۔ ہم بیت اللہ سے نکل رہے ہیں تو دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ 2 قدم چلتے تھے، بیت اللہ کو پلٹ کر کے دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ آپ کی زبان پر تھا، بیت اللہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ دکھ ہونا چاہیے، اللہ کا گھر چھوٹ رہا ہے، وہ سرزمین چھوٹ رہی ہے جہاں پر 1 نیکی کا 1 لاکھ ثواب مل رہا تھا۔ دکھ کے ساتھ میں ہم بیت اللہ کو چھوڑ کر کے اب عظمت اور محبت کے ساتھ میں مدینے کا سفر شروع کریں۔ مدینہ منورہ کے قیام کے اندر ہم جب مدینہ جا رہے ہیں تو حضور کی محبت لے کر کے چلے، درود و سلام کا نذرانہ پہلے سے جمع کر کے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، اللہ نے بلانا کیا تھا، اللہ نے بلایا تو حضور کو اپنے پاس میں، اللہ آج ہم لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں اپنے دربار میں۔ حضور کی سنت ہے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے معراج پہ تو آپ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، کیا لے کے گئے تھے پتہ ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، عبادت کی جو تینوں شکلیں ہیں، زبان سے جو کی گئی ہو، بدن سے جو کی گئی ہو، مال خرچ کر کے جو کی گئی ہے، حضور نے کہا تھا للہ، اے اللہ میں یہ تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا۔
ہم جب اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، ایک اچھا مہمان وہ ہوتا ہے جو اپنے میزبان کے لیے تحفہ لے کر کے جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے، سسرال میں پہلی بار دعوت، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اب اتنا سال ہو گیا، پہلوان کو یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ آدمی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ اپنا مٹھائی لے کر کے جائیں گا، برفی ورفی لے کر کے جائیں گا۔ خالی ہاتھ پہنچے تو بولے اچھا نہیں لگے گا۔ آدمی جب کہیں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا۔ ہم بھی اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم اپنے دل میں خود دیکھیں کہ میں کیا اللہ کے دربار میں تحفہ لے کر کے پہنچ رہا ہوں۔ کچھ عبادتیں ہونی چاہیے، کچھ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ اتم بس منہ اٹھائے اور چل دیے، یہ سفر مقبول بندوں کا سفر نہیں کہلاتا۔ مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جو کچھ لے کر کے جاتے ہیں۔ ہم حضور کے دربار میں پہنچ رہے، درود و سلام کا نذرانہ ہمارے پاس اسٹاک ہونا چاہیے۔ پورے سفر کے اندر ہم 5-6 گھنٹہ کا ہمارا مکہ سے مدینہ کا بس کے ذریعے سفر رہیں گا، ہم کم سے کم 1000 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کچھ نعتیہ اشعار ہم موبائل سب کے پاس ہے، سن لیں، اس سے شوق بڑھے گا، حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ مدینہ ایک ادب کی سرزمین ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، ہوا بھی ادب کے ساتھ چلتی ہے مدینہ میں۔ ہم بہت ادب کے ساتھ میں وہاں پر اپنے وقت کو گزارے۔ قرآن نازل ہوا کہ اگر تم نبی کے سامنے تیز آواز سے اگر بات کرو گے تو خدشہ یہ ہے، اندیشہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ مدینہ کی سرزمین کے اوپر، مدینہ کے قیام میں بہت زیادہ صبر اور ضبط کا مادہ رکھنا۔ شیطان مکہ کے اندر حاجیوں کو جتنا نہیں ولغلاتا، ہم اس کا تجربہ رکھتے ہیں، زیادہ تر حاجی لوگ بد حواس ہوتے، بد زبان ہوتے، بد اخلاق ہوتے، مدینہ کے اندر آپے سے باہر ہو جاتے۔ کسی نے یہ جملہ بھی کہا ہے کہ مدینہ کی سرزمین کی یہ تاثیر ہے کہ کس کی کیا حقیقت ہے وہ سامنے مدینہ کی زمین لے کر کے آتی۔ آدمی کا اندر کا کیا ہے، مکہ میں تو کچھ نہیں آتا، مدینہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ کی زمین کی تاثیر ہے کہ آدمی کا اصلی روپ سامنے آتا۔ ہم کنٹرول کریں۔ مدینہ کے اندر مزاج کے خلاف بات ہوں گی، آپ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ کوئی چیز ہو گئی، وہاں کی کسی چیز کو نام نہیں رکھنا، کسی چیز کو نام نہیں رکھنا۔ واقعات ملتا ہے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے چلتے چلاتے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ مدینہ کی جو دہی ہوتی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے۔ کیا کہہ دیا تھا؟ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ نکلو ہمارے شہر سے، جب تمہیں ہمارے شہر کی دہی پسند نہیں ہے نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ ایک بزرگ تھے، خریدی کے لیے کھجور کے بازار میں گئے، مریدین ساتھ میں تھے، ایک کھجور کھولا تو اس میں کیڑا نظر آیا، تو انہوں نے جب دیکھا، مریدین ساتھ میں تھے، تو ایک مرید نے کہا کہ یار مدینہ میں کھجور کے اندر کیڑا، خراب کھجور ہے۔ اس بزرگ نے فوراً اپنے مرید کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ کی کھجور خراب نہیں ہے، مدینہ کی کھجور کے اندر یہ کیڑا اپنا رزق کھا رہا ہے، سوچ بدلو۔ مدینہ کی کھجور کے اندر یہ کیڑا اپنا رزق کھا رہا ہے، مدینہ کی کھجور خراب نہیں ہے۔ ہم ہر زاویے سے اس پہلو کو لے کر کے چلے، مدینہ کی جہاں پر ادب کا، جہاں پر کوئی ہماری بے ادبی نہ ہو۔ مدینہ کے قیام کے اندر ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ مدینہ کے قیام کے اندر روزانہ ہم نبی کے روضے کے اوپر حاضری کا اہتمام کریں۔ اگر کسی نے سلام ہم سے کہا ہے کہ پہنچا دینا، تو روضے پہ پہنچ کے ایسا نہیں کہنا اللہ کے نبی وہ فلاں کی طرف سے سلام قبول ہو، خلاف ادب ہے۔ پھر کیسے کہنا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول فرما لیجئے، یہ ادب ہے۔ حضور کے روضے پر پہنچ کر کے علماء نے لکھا ہے کلمہ شہادت پڑھ دینا اور یہ جملہ کہہ دینا اللہ کے نبی یہ آپ کے پاس میں میرا کلمہ، میرا ایمان امانت ہے۔
روضے کے اوپر پہنچ کر کے کلمہ پڑھ دینا، اس لیے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو سن کر کے نبی کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ آپ یاد کیجئے اس واقعے کو کہ چچا ابو طالب کو حضور نے کہا تھا کہ چچا میرے کان میں آپ صرف اس کلمے کو پڑھ دیجئے، میں کل گواہی دوں گا، میرا دل ٹھنڈا ہوگا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ ہم روضے پر سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں حضور کے دربار کے اوپر ہمارا یہ ایمان ہے، ہم علماء اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جس وقت ہم وہاں پہنچ کر کے سلام پیش کرتے ہیں خود سنتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر ہم نے درود و سلام بھیجا تو اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہمارا درود و سلام حضور تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جب کہ حضور خود سن رہے ہیں تو ہم کثرت کے ساتھ میں حضور کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ آپ کے بازو میں حضرت ابو بکر، اس کے بازو میں حضرت عمر، ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ مدینہ کے اندر جنت البقیع ہے، قبرستان ہے، نماز فجر کے بعد میں، نماز عصر کے بعد میں قبرستان کا گیٹ کھلتا ہے، موقع ملتا ہے، یہاں پر حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی اولاد، صحابہ، بڑے بڑے لوگ دفن ہیں۔ ہم اس قبرستان میں پہنچے، حاضری دے، حضور بھی دیا کرتے تھے، وہاں پر پہنچے اور ہفتے کے دن آپ قبا جایا کرتے تھے۔ مسجد قبا جانے کا آپ اہتمام کریں۔ ٹور والے آپ کو زیارت کے وقت لے جائیں گے۔ مسجد قبا میں پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا کامل عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ آپ تھوڑا خرچہ کریں، ایک مرتبہ کے اوپر مطمئن نہیں ہونا کہ ٹور والے لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچے کے بقدر ہے، وہاں جا کر کے بخیل نہیں بننے کا۔ لٹانے والے کے شہر میں پہنچے ہیں، کبھی کمی ہو سکتی نہیں۔ کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں پہنچ کر بھی ہاتھ ایسا رکھتے پھرتے، ان کی نظریں ایسے چوں بہو دیکھتے رہتی، کہاں کیا بٹ رہا۔ آپ مزاج یہ بدلے کہ میں کیا بانٹ سکتا اس سرزمین کے اوپر، میں کیا لوگوں کو دے سکتا، ہم اچھے اخلاق دیں، اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس نیت سے لے کر کے جائیں میں وہاں خوب خرچہ کروں گا۔ یہاں آپ نے خرچہ کرے تو کم نیکی ہے، اس سرزمین پہ خرچہ کرے تو نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا نا۔ وہاں لینے کا مزاج بنا کر کے نہیں جانے کا، خوب دینے کا۔ وہاں دینے والا کبھی یہاں پر لینے والا نہیں بنتا۔ اللہ جتنا ہم نے اس کے راہ میں دیا ہے اس کا ڈبل ٹیبل چوبل جتنا اخلاص ہوگا لوٹائیں گا، یہ یقین کی بات ہے۔ آپ اپنا یہ مزاج بنا لیں، جتنا ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اس کا ڈبل ٹیبل ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ بس دل کے اندر چور نہیں ہونا چاہیے، خوب خرچہ کریں۔ روزانہ کا اپنا معمول بنا رہے کہ فجر بعد 2-4 ریال لگتا مسجد نبوی سے باہر نکلنے کا، کوبا کر کے بس والے گاڑی والے اعلان کرتے رہتے 2 ریال 3 ریال لیتے ہیں، آپ چلے جاؤ مسجد قبا 2 رکعت نفل پڑھ لو، واپس آ جاؤ، کامل عمرے کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کوشش کریں جہاں آپ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد قبا جا کے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مدینہ منورہ کے اندر اور بھی جو مقدس مقامات کی زیارتیں ہیں، جو اعمال ہے، وہ تمام اعمال کر کے آپ پھر مدینہ منورہ سے نکلنے لگے۔ جس طرح مکہ سے آپ نے توحید لے کر کے نکلا تھا، مکہ معظمہ سے آپ نے زمزم لے کر کے نکلا تھا، مدینہ منورہ سے جب آپ نکل رہے ہو، رخصت ہو رہے ہو، تو نبی کا عشق لے کر کے جیسے ہم مدینہ پہنچے تھے، جیسے آدمی کچھ لے کر کے جاتا ہے تو لے کر کے واپس بھی تو آتا نا، ہے نا، ایک ضابطہ ہے، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے۔ مدینہ جب چھوڑ رہے ہیں تو اب ہمیں کیا لے کر کے آنا ہے؟ تو نبی کی محبت لے کر کے ہمیں واپس آنا ہے، نبی کی فکریں لے کر کے ہمیں واپس آنا ہے۔ ہم سب کے کاندھوں کے اوپر جو ذمہ داری دی تھی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے، دین کی ایک بات بھی تمہیں پتہ ہے، تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ دین جتنا ہمارے پاس ہے ہر ایک تک یہ پہنچ جائے، یہ فکر نبی کے شہر سے لے کر کے چلو۔ صحابہ پوری دنیا کے اندر لے کر کے مدینہ سے یہی گئے تھے،
فکر نبوت ہم سب کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے. مدینہ سے ہم نکلیں تو یہ کار نبوت والا کام، فکروں والا کام ہم لے کر کے چلیں. ہم یہ نیت اور ارادہ کریں. ہم مدینہ سے نکلے، اچھی وہاں کی کھجوریں کچھ خریدی بھی کر لیں، کر کے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکتوں کی دعا دی ہے. ہم وہاں پہ ان دعاؤں کے اندر اپنا حصہ لگائیں، وہاں کے تاجروں کے اوپر خرچ کریں اس نیت کے ساتھ میں، وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کریں. آنے کے بعد سفر عمرہ سے واپسی ہوں گی آپ کی، آنے کے بعد اس سرزمین کی خوبیوں کو بیان کریں. یاد رہیں گی یہ بات. آنے کے بعد مکہ مدینہ کی کیا بیان کرنا ہے؟ خوبیوں کو بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ آنے کے بعد ایسا لمبا منہ کر کے بیٹھ گئے، کہاں چلا گیا تھا. نہیں، عبادت کرنے کے بعد شوق اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آنے کے بعد آدمی تڑپے، یار پھر واپس جانا ہے، یار کیوں آ گیا. آپ یقین جانیے جو لوگ شوق کے ساتھ میں عبادت کر کے آتے ہیں نا، وہ واپس شوق رکھتے ہیں جانے کا. اور جہاں آدمی نے اس سرزمین کی بدنامی شروع کی، ابھی وہ تو ایسا تھا، ابھی وہ تو ایسا ہوا میرے ساتھ میں، وہ دوبارہ راستہ پھر اس کے لیے کیا ہوتا. کوئی ہمارے گھر پر کھانے کے لیے آیا، ہم نے دعوت دی، مہمان بنایا، اب کھانا کھا لیا کوا ڈوبے تک کے، کتنا کھایا، اور اس کے بعد ہاتھ ہی دھو رہا تھا، پہ نمک کم تھا، کھایا کتنا اس نے. ابے وہ تو یہ بھی رہتا نا تو اور اچھا تھا. اب آدمی کو معلوم پڑے گا تو دوسری مرتبہ بلائیں گا کیا اس کو؟ بولو نا، نہیں بلائیں گا. ہم اللہ کے گھر کی، اس کے نبی کے در کی آنے کے بعد بدنامی کریں گے، وہاں پہ تو ایسا ہوا، وہاں پہ تو ویسا ہوا. شکوے شکایت نہیں، بڑا دل کر کے اس نیت کے ساتھ میں ہم یہ لائق تھے نہیں کہ اس سرزمین پہ پہنچے. ہم یہ لائق تھے ہی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہوا جو اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ کا کرم تھا. ورنہ میرے یہ قدم کہاں، یہ گندے قدم اور ان کا حرم، یہ گندے قدم اور وہ ان کا حرم، کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے قبول کیا ہے. اللہ بار بار قبول کرتے رہے. اس نیت اور پروگرام کے ساتھ میں ہمیں واپس آنا ہے. آخری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مقبول حج اور عمرے کی علامت. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی مقبول حج اور عمرے کی علامت کیا ہے؟ ہم کر کے واپس آ جائیں گے. ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا نا، کریں تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا مقبول حج اور عمرے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. کیا علامت ہے؟ تبدیلی آ جائے. پہلے دن بھر میں 4 نماز ہوتی تھی، اب کتنی ہونی چاہیے؟ پہلے دین اور شریعت کے اوپر جتنا عمل کرتے تھے اس سے زبر ہونا چاہیے. یہ علامت ہے اس کی. ایسا نہیں کہ اب تو بولے پورے گناہ معاف کرا کر کے آ گئے، اب بولے نیا بھیڑو نیا راج. ایسا مزاج نہیں. مقبول حج اور عمرے کی علامت یہ ہے کہ آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی دکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سفر کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر دعا کر لیں. اچھا ہاں، احرام کا طریقہ. صفا سے ہم جب چلیں گے، مروہ پہنچ گئے، یہ ایک چکر ہو گیا. حالانکہ ایک چکر عام طور پہ کس کو بولتے کہ پورا گھوم کر کے آؤ تو ہوتا، لیکن اللہ نے یہ ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ صفا سے جب ہم مروہ پہنچیں گے تو ایک چکر ہمارا ہو جائے گا. پھر مروہ سے صفا کے اوپر آ گئے تو دوسرا چکر تسبیح کا ایک دانہ اور کھینچ لینے کا. ٹھیک ہے. احرام کا میں لایو طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. نیچے کی لنگی جیسی باندھنا رہیں گی اور اوپر کی جو ہے وہ شال کے جیسی اپنے کو لپیٹنا ہے. نیچے کی جو چادر ہے پہلے اس کو اس طرح سے ملا لینے کا. ٹھیک ہے. ملا لیے. پیر جو ہے
دور رکھنے کا، پھیلا کر کے رکھنے کا، تاکہ جب ہم چلیں گے تو چلنے میں آسانی رہے۔ اگر پیر ایسے رکھ کر کے باندھ لیے تو پھر چلنے میں کیا ہوں گی؟ تکلیف ہوں گی۔ تو پیر جو ہے اس طرح سے پھیلا لینے کا، اور یہ جو چادر ہے اس کو جو ہے اوپر کر کے باندھنے کا۔ ہم نے مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے ہے، اس لیے اس کا چھپانا تو ضروری ہے۔ تو یہ چادر جو ہے پہلے سے اوپر کر لینے کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہاتھ لے کر کے اس کو ایسے دبا لینے کا، یہ حصہ ایسے لے کر آئے، یہ حصہ ایسے بن گیا، اس کے بعد اس کو ایسے لپیٹ لینے کا، ناف تک کے اس کو لا کر کے ایسے اوپر رکھ لیں، ناف کے نیچے نہیں لے جانے کا۔ اب اس کو جب کریں تو اپنا یہ ٹکنا بھی کھل گیا، ٹکنا بھی کھل گیا، اور یہ چلنے میں بھی آسانی ہے۔ کہیں سے سطر کھلا دکھ رہا، یہ ہو گیا۔ اس کے اوپر چاہے تو اپن یہ بیلٹ دو، یہ بیلٹ لگا لے گے۔ حالانکہ یہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے سے ہی صرف موڑنے کا، اگر پیچھے سے بھی موڑ لیے نا تو ڈھیلی ہو جاتی، تو اس لیے صرف آگے سے ہی موڑ لینے کا، اور پھر اس کے بعد یہ بیلٹ لگا لینے کا۔ اور بیلٹ کے اندر جو ہے 7 دانے والی تسبیح بھی رکھ لینے کا، اور اس کے بعد دوسری اوپر کی جو چادر ہے اس کو بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر سے ہم لوگ جو ہے حرم تک کے، مکہ تک کے شال کی طرح دونوں کاندھے باندھ رکھ کر کے رکھنے کا، اس طرح سے دونوں کاندھے باندھ۔ لیکن جب ہمیں طواف شروع کرنا ہے تو اس وقت ہمیں یہ کاندھا پڑھنا ہوگا، تو یہ یہاں پڑھنا نکال کر کے نیچے سے لینے کا، اور یہ والا جو ہے پہلے اس کو یہاں پر ایسے لگا لینے کا، یہاں پر ایسے لگا لینے کا، یہ لگا دیے، اور یہ اس کو اس طرح سے ایسے اوپر لگا دیں۔ یہ کاندھا کھل گیا، بالکل آسان ہے، سمجھ گئے؟ اس کو یہاں سے لگا دیے، کاندھے کے نیچے سے لے کر کے یہ لگا دیں، یہ اپنا ہو گیا۔ اب جب ہم طواف کر لیے، طواف ہو گیا، یہ طواف تک کے ہی صرف کھلا رکھنا ہے نا، پورے 7 چکر جب طواف کر لیے اب نماز پڑھنا ہے، تو پھر اس کو واپس سے اپنے اس طرح سے لے لینے کا۔ جس طرح طواف میں یہ کھولنا سنت ہے، طواف کے بعد بند کرنا بھی سنت ہے۔ کچھ لوگ بمبئی ایئرپورٹ سے یہ ایسے کھول کے چلتے، یہ ایسے چلتے، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، یہ ایسے کھول کر کے یہ مکروہ عمل ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں سے ایسے ڈھک کے چلیں گے، اپنا پورا طواف کے وقت صرف کھولیں گے، اور اس کے بعد واپس سے اس طرح سے ڈھک لیں گے، ٹھیک ہے؟ ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، تو نے اپنے در کی حاضری کے لیے ہم سب کو قبول فرمایا۔ اے اللہ، اس در کی حاضری کی بدآوری کی توفیق عطا فرما، آداب کی رعایت کے ساتھ میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیک اور اچھے ساتھی مہیا فرما، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی خیر عطا فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب عمل کی توفیق عطا فرمایا ہے، اے اللہ تو ہی اسے قبول بھی فرما لے، اے اللہ تو ہی قبولیت کے آثار بھی ڈال دے۔ اے اللہ، ہماری رہنمائی فرما، دستگیری فرما، ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ جو کچھ ہم لگا رہے ہیں، اے اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت کی جائز تمنات کو پورا فرما۔ اے اللہ، تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے، ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللاساتذة ولمشائخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.